الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اپنی تمام تر عقیدتیں محبتیں جمع کرتے ہوئے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل اطہار کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے اس طرح پیش کیجیے کہ تصور میں مدینہ طیبہ ہو، تصور میں کربلا معلیٰ ہو، نگاہوں کے سامنے آج کے دن کا وہ منظر ہو، وہ درد ہو، وہ سوز ہو، وہ ساز ہو جو دل کو پگھلاتا جائے، آنکھوں کو دھلاتا جائے، آنسو بہاتا جائے اور یاد شہدائے کربلا میں دل نکھرتا اور منور ہوتا چلا جائے. شجاعتوں کی داستان، شجاعتوں کی داستان حسین ہے، حسین ہے. شجاعتوں کی داستان حسین ہے، حسین ہے. حقیقتوں کے رازداں حسین ہیں، حسین ہیں. بھلا سکی نہ آج تک، بھلا سکی نہ آج تک جنہیں زمین کربلا، بھلا سکی نہ آج تک جنہیں زمین کربلا. وہی امیر کارواں حسین ہیں، حسین ہیں. ملا ثبات دین کو، یعنی قرار ملا، ٹھہراؤ ملا، قیام ملا. کس سے ملا ثبات دین کو؟ امام ہی کے خون سے. ملا ثبات دین کو امام ہی کے خون سے. شہادتوں کا ایک جہاں حسین ہے، حسین ہے. فرات کے لبوں پہ بھی، یعنی بندے تو بندے ہیں، غلام تو غلام ہیں، امتی تو امتی ہیں، عاشق تو عاشق ہیں. یہاں منظر کیا ہے کہ فرات کے لبوں پہ بھی انہی کی ہیں حکایتیں. دہن دہن زباں زباں حسین ہیں، حسین ہیں. یزیدیت تو ریگزارے کربلا میں دب گئی.
یزید اور یزیدیت تو اسی دن مغلوب ہو گئی۔ نیچے کے صحن میں بیٹھے ہوئے لوگ ادھر توجہ فرمائیں، جو لوگ ادھر سے آئیں گے آپ کے سامنے ہی تشریف لے آئیں گے۔ یزیدیت تو ریگزار کربلا میں دب گئی، رگے حیات میں رواں حسین ہے، حسین ہے، رگے حیات میں رواں حسین ہے، حسین ہے۔ سوار دوش مصطفیٰ، سوار دوش کیا مطلب ہے؟ میرے اور آپ کے آقا کے کندھوں پہ سوار ہونے والے، یہی شہزادے تو تھے۔ سوار دوش مصطفیٰ، سکون قلب مرتضیٰ، شعار دی کے پاسباں حسین ہے، حسین ہے۔ اور حسین تر ہے گلشن رسول کا ہر ایک گل۔ کیا مطلب ہے؟ کہ مصطفیٰ کریم کے خاندان کا ہر پھول ایک دوسرے سے بڑھ کے خوبصورت ہے۔ حسین تر ہے گلشن رسول کا ہر ایک گل، جمال روئے گلستاں حسین ہے، حسین ہے، جمال روئے گلستاں حسین ہے، حسین ہے۔ اور لٹا دیے رہے خدا میں، کیا کیا؟ کیا کیا؟ لٹا دیے رہے خدا میں، شیر خوار و نوجوان، کوئی بھی باقی نہیں بچایا۔ دودھ پیتے بچوں کو بھی اٹھا کے ہاتھوں پہ رکھ کے، گویا کہ تشت میں رکھ کے پھول کی طرح رکھ کے حضور پیش کر دیا۔ اور نوجوان جتنے تھے وہ تو اپنی آب و تاب کے ساتھ میدان کربلا میں چل کے گئے اور قربان ہو گئے۔ تو یہ حوصلہ کس کا تھا؟ لٹا دیے رہے خدا میں، شیر خوار و نوجوان، نثار حق بقلب و جان، حسین ہے، حسین ہے۔ جہاں میں اب، جہاں جہاں، دو معنی شاعر نے لیے ہیں لفظ ایک جہاں سے۔ جہاں میں اب یعنی پوری کائنات میں جدھر جدھر بھی، آسان ہو گیا، پوری کائنات میں جدھر جدھر بھی، جس بستی میں، جس شہر میں، جس کوچے میں، جس صوبے میں، جس ضلع میں، جس تحصیل میں، جہاں بھی آپ کو نظر آئے، کیا؟ جہاں میں اب جہاں جہاں ہے ذکر لا الہ کا، جہاں میں اب جہاں جہاں ہے ذکر لا الہ کا، وہ آنکھ تو وہاں وہاں حسین ہی حسین ہے۔ یعنی اگر آپ کو اللہ نے دیکھنے والی آنکھ دی ہے نا، بصارت کے ساتھ بصیرت عطا کی ہے، آپ کو نظر آئے گا کہ کائنات کے جس گوشے میں بھی آج لا الہ کی صدا بلند ہو رہی ہے، وہاں حسین کے صدقے ہی ہو رہی ہے۔ جہاں میں اب جہاں جہاں ہے ذکر لا الہ کا، وہ آنکھ تو وہاں وہاں حسین ہی حسین ہے۔ علی عباس حر سبھی امام ہی کے رنگ ہیں۔ یہاں علی سے مراد علی اصغر، علی اکبر، علی اوسط ہیں کہ علی عباس حر سبھی امام ہی کے رنگ ہیں، کہیں عیاں کہیں نہاں حسین ہی حسین ہے۔ مجھے ہے فخر انتصاب، ہر دل کی آواز کیا ہے کہ مجھے جو نسبت حاصل ہے نا، مجھے اس پہ فخر ہے۔ کون سی نسبت؟ جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں۔ مجھے ہے فخر انتصاب فاطمہ کے لال سے، جو مجھے، آپ کو، ان کو جو سب کو نسبت حاصل ہے،
سیدنا امام حسین سے، اس پہ مجھے فخر ہے، اور صرف مجھے ہی نہیں، آپ کیا دیکھیں گے کائنات میں ایک جلوہ نظر آئے گا آپ کو، مجھے ہے فخر، مجھے ہے فخر انتساب فاطمہ کے لال سے، زمین ہوں میں تو آسماں حسین ہی حسین ہے۔ یعنی میری حالت ایسے ہے جیسے آسمان کے سامنے زمین ایک پستی میں ہے، پستی در پستی میں ہے، میں تو آقا حسین کے سامنے اس طرح ہوں۔ لیکن میرے چاروں طرف پوری کائنات میں اگر اب کوئی دین کو زندہ کرنے والا اور دین کی سربلندی کا باعث نظر آتا ہے تو وہ سیدنا امام حسین کی ذات ہے۔ مجھے ہے فخر انتساب فاطمہ کے لال سے، زمین ہوں میں تو آسماں حسین ہی حسین ہے۔ اور خطر ہے شاہزاد کیا، یہ منقبت حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ نے لکھی ہے۔ خطر ہے شہزاد کیا مجھے کسی یزید سے، کائنات میں کبھی کسی زمانے میں بھی کوئی یزید آ جائے تو مجھے بھی تو غلامی حضرت امام حسین کی حاصل ہے نا، تو مجھے کیسے خطرہ ہو سکتا ہے۔ خطر ہے شاہزاد کیا مجھے کسی یزید سے، میرے سر پہ سائبہ حسین ہی حسین ہے، میرے سر پہ سائبہ حسین ہے حسین ہے، شجاعتوں کی داستاں حسین ہے حسین ہے، حقیقتوں کے رازداں حسین ہے حسین ہے، وہی امیر کارواں حسین ہے حسین ہے، اور دہن دہن زباں زباں حسین ہے حسین ہے، جمال روئے گلستاں حسین ہے حسین ہے، کہیں عیاں کہیں نہاں حسین ہی حسین ہے۔ عزیزان محترم، ہمیشہ کی طرح آج کی محفل پاک کے لیے بھی میری گزارش آپ کی خدمت میں یہی ہے، موضوع کوئی بھی ہو، مہینہ کوئی بھی ہو، موقع کوئی بھی ہو، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم جب محفل پاک میں جا رہے ہیں تو ہم اپنا دین سیکھنے جا رہے ہیں، اس کو سمجھنے جا رہے ہیں، اور جس ہستی کا ذکر ہو اس سے عقیدتیں بڑھانے اور اس کی عظمتوں کو دل میں بسانے جا رہے ہیں۔ رات کی محفل میں بھی میں نے عرض کیا، جسے آپ لوگ گھروں میں بھی سماعت فرماتے ہیں، کہ قرآن ہو، سنت مصطفیٰ ہو، شریعت مطہرہ کا کوئی حکم ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادہ میں سے کوئی ذات مقدس ہو، اولیاء اعظام کی جماعت میں سے کوئی شخصیت ہو، جب بھی ہم اس کو سنیں تو سب سے پہلے ہماری ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ اس کی جو ادا، اس کا جو طریقہ سنت، اس کا جو طریقہ تبلیغ، اس کا طریقہ تدریس، اس کا طریقہ تعلیم جو ہم سماعت کریں، اس میں سے جو پھول پسند آئے اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ کامیابی کا طریقہ یہی ہے، ہر محفل میں سے زیادہ نہیں تو کم سے کم کوئی ایک بات عمل کے لیے سلیکٹ کر کے ضرور لے جایا کریں، پھر اس کو بھولا نہ کریں۔ اگر بھول جائیں گے تو سفر بیکار ہو جائے گا، اگر توجہ نہیں فرمائیں گے تو بیٹھ کر، سن کر، سمجھ کر پھر اس کو اگنور کریں گے تو گویا یہ اس شخصیت کی بھی توہین ہوگی، اسلام کی بھی توہین ہوگی، اور جس کے نام پہ آپ سفر کرتے ہیں اس کی بھی توہین ہوگی۔ ہر دن کی، ہر شخصیت کی، ہر موضوع کی قدر کرنا
یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اور پھر اس میں آ کر اس میں سے عمل کے لیے کوئی چیز حاصل کر لینا، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر واجب ہو جانا چاہیے کہ ہم اس رب کے حضور شکر گزار ہوں کہ یا اللہ جو زندگی ضائع ہو رہی تھی اسے تو نے ضائع ہونے سے بچا دیا. اور پھر اس سے ایک خوبصورت سلسلہ چل پڑے گا، کیا کہ ہر وقت آپ کے اس نیک عمل کا ثواب اس مذکورہ اور منصوبہ شخصیت کی طرف ایصال ثواب کرنا شروع ہو جائے گا. آپ جب نیک عمل کسی محفل سے لے کے اٹھیں گے، وہ کسی کی فوتگی کی محفل ہوگی تو فوت ہونے والے کے لیے آپ کا نیک عمل آٹومیٹیکلی باعث ایصال ثواب بن جائے گا. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میلاد پاک کی محفل ہوگی تو آپ کی سنت پہ عمل کا عہد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کو منظور نظر بناتا جائے گا. اور حسنین کریمین یا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں یا خانوادہ رسول کی کوئی بھی ہستی ہو، جب آپ ان کا ذکر پاک سن کے ان کی کسی خوبصورت ادا کو اپنی عادتوں میں شامل کر لیں گے تو آپ کی بجا آوری کا ثواب چلتے پھرتے ان کی بارگاہوں میں پہنچتا رہے گا. تو یہ پہنچنا کوئی معمولی نہیں رہے گا، بلکہ قیامت کے میدان میں آپ کو اس کی قدر آئے گی، آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ وہ خانوادہ رسول یوں نظر اٹھا کر میدان محشر میں آپ کو تلاش کر کے اپنے قدموں میں بلائیں گے اور آپ کی بخشش خدا کی بارگاہ میں، سفارش خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے جنت میں ساتھ لے جائیں گے. گفتگو بند کر دیں آپ لوگ. عزیزات محتشم، یہ کتنے بڑے نصیب کی بات ہے، کتنے بڑے کرم کی بات ہے کہ عین ان لمحات میں، جن لمحات میں میدان کربلا میں خون کی ندیاں جاری ہیں، جن لمحات میں اہل بیت رسول ایک ایک کر کے اپنے رب کے حضور اپنے خون کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اپنے جسم کا ایک ایک عضو رب کے حضور دین اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کر رہے ہیں. ان لمحات میں اللہ پاک ان کی یاد کا موقع ہمیں نصیب کر دیتا ہے. جتنے پرانے لوگ تشریف لانے والے ہیں ذرا گنتی کریے، اتنے سالوں کا عرصہ گزر گیا جو عین یہ لمحات اللہ پاک ہمارے اوپر وارد فرماتا ہے اور ہمیں ان میں حاضری کی توفیق دیتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ رب کے اس کرم کو ہم نے آج تک کتنا اپنے اندر سمیٹا، ہم نے اس کا اثر کتنا لیا، ہمارے دل کتنے نرم ہوئے، ہمارے دل میں کتنا درد پیدا ہوا، کتنی شدت آئی. خانوادہ رسول کے درد کو، ان کے صبر کو، ان کی شہادتوں کو، ان کی قربانیوں کو ہم نے کتنا محسوس کیا، ہم نے اپنے آپ کو ان کے رنگ میں کتنا رنگا. یہ وہ چیز ہے جس کو ہر وقت ہمیں تلاش کرنا ہے، اور جب ہم اس کی تلاش میں لگ جائیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں ایسی دولت عطا فرما دے گا کہ چلتے پھرتے ہمارے اندر اہل بیت کی محبت جلوہ فرما رہے. تو میرے آقا، آپ سب کے آقا، کائنات کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا کہ دنیا میں تم جہاں بھی رہو، مشرق میں رہو یا مغرب میں، شمال میں رہو یا جنوب میں، تمہیں جس سے سچی محبت اور اللہ کے لیے محبت ہوگی، قیامت میں تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں، اللہ کے لیے جس کی محبت تمہارے دل میں ہوگی، تم دنیا بھر میں ساری زندگی جہاں مرضی رہو، قیامت میں تم اس کے ساتھ ہو، تمہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا، تمہارا ٹھکانہ اس کے ساتھ ہوگا. تو کیا اس سے بڑی کوئی دولت ہوگی کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت جلوہ گر ہو جائے اور ہم محرم کا انتظار نہ کریں، ہم سارا سال
سال کے سارے مہینے، مہینوں کے سارے ہفتے، ہفتوں کے سارے دنوں میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو یاد کرتے رہے، کبھی ایصال ثواب میں، کبھی ان کی غلامی میں، کبھی ان کی تعلیم آگے پہنچانے میں، کبھی ان کی تعلیم پہ عمل کرنے میں، کبھی اس دین کو سمجھنے میں جس کو پھیلانے کے لیے خانوادہ رسول نے اتنی عظیم قربانیاں پیش کی۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر یہ محبت اس وقت میں کام آئے گی جب کوئی ہمارے کام آنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اس وقت وہ اہل بیت اطہار ہماری سفارش کریں گے۔ تو عزیزات محترم، حضرت امام حسین کی شہادت سے پہلے جتنے واقعات، جتنے اسباب، جتنے معاملات ہوتے رہے، ان کا اختتام 10 محرم کو آ کر ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے وہ انتظامات فرمائے کہ قیامت تک کوئی اس ذکر کو کم نہیں کر سکے گا۔ میں نے رات کی محفل میں بھی عرض کیا تھا کہ اس واقعے اور اس عظیم شہادت کا چرچا ہر دن میں پہلے سے زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے کم نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ صرف شہادت امام حسین نہیں ہے، یہ شہادت مصطفیٰ کی تکمیل ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب سے وعدہ فرما رکھا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور وہ بلندی ذکر بھی کس شان سے ہے کہ کسی جگہ پہ جا کے ٹھہر نہیں جائے گی، کوئی مقام آخری نہیں آئے گا، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پچھلی گھڑی سے اگلی گھڑی پہلے سے زیادہ عظمتیں لے کر، پہلے سے زیادہ رفعتیں لے کر، پہلے سے زیادہ بلندیاں لے کر آئے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ چونکہ شہادت امام حسین کے پردے میں شہادت مصطفیٰ کی تکمیل ہے، لہٰذا قیامت تک اس کے چرچے بھی بڑھتے جائیں گے، اس کی شان بھی بڑھتی جائے گی، اس کی فضیلت بھی بڑھتی جائے گی، اس ذکر کو کوئی کم نہیں کر سکے گا۔ ہاں، خوش نصیب وہ ہوگا جو اپنا حصہ اس میں سے وصول کر لے گا۔ اب بتانا یہ ہے کہ صبح سے لے کے ظہر تک شہادتیں ہوتی رہیں، حضرت امام حسین کے ساتھ جانے والوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچا، اور جو بچ گئے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد پھر کوئی شہید نہیں ہوا، پھر کوئی شہید نہیں ہوا۔ حالانکہ امام زین العابدین بھی امام وقت تھے، حضرت امام حسین کے بعد حضرت امام زین العابدین امام وقت تھے، یعنی پہلے امام سیدنا علی المرتضیٰ، دوسرے امام حضرت امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، اور چوتھے امام زین العابدین تھے۔ اب وہ امام وقت تھے تو انہیں شہید کر دیا گیا، تو آپ کے بعد امام وقت تو امام زین العابدین کو ہونا تھا، مگر امام حسین کے بعد ان کو شہید نہیں کیا گیا، حالانکہ ان کی شہادت تو اور بھی زیادہ ضروری تھی، مگر نہیں، انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ بچے اور بھی تھے جنہوں نے بڑے ہو کر اس خاندان کا حصہ بننا تھا، مگر کسی کو بھی حضرت امام حسین کے بعد شہید نہیں کیا گیا، اور یہ امام حسین کو معلوم تھا۔ جب امام حسین کو یہ معلوم تھا کہ ان لوگوں کو شہادت میری ہی مطلوب ہے، یہ بس مجھے ہی شہید کرنا چاہتے ہیں، تو عزیزات محترم پھر آپ دیر کیوں کرتے گئے؟ آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیوں نہ کر دیا؟ آپ سارا خاندان بچا لیتے، صحابہ اکرام کو بچا لیتے، تابعین کو بچا لیتے، اپنی اولادوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے بھائیوں کو بچا لیتے، اپنا سر پہلے پیش کر دیتے، بات ختم ہو جاتی، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ شان آل رسول ہے، یہ کسی پلید و یزید کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جن مکہ والوں نے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے، شبی ابی طالب نے محصور کر دیا، 13 سال تک آپ اور آپ کے ساتھیوں نے ان کے ظلم و ستم برداشت کیے، اور جب 8 سالہ مدنی زندگی گزارنے کے بعد کائنات کے والی مکہ فتح کرتے ہیں، تو جتنے ظلم ہوئے تھے، جتنی تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کی تھی، ان سب کو بھلا کر آج جب مکہ فتح کیا تو بجائے اس کے کہ سب کو قتل کروا دیتے، بجائے اس کے کہ سب کو سزائیں دیتے، آپ نے ارشاد فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، آج تم سب آزاد ہو۔ اور وہ کعبہ جس کے اندر صحابہ اکرام کو، آقا علیہ السلام کو، آپ کے غلاموں کو نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، آج جب مکہ فتح کیا تو کعبے کی کنجی اپنے ہاتھ میں لی، اور لینے کے بعد سب کو دکھانے کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ کنجی واپس پلٹا دی، بلکہ قیامت تک اسی شخص کی اولاد میں کعبے کی کنجی رہنے کی خوشخبری بھی عطا فرما دی۔ یہ وہ احسان تھا کائنات کے والی کا، محمد الرسول اللہ کا، کہ نہ صرف یہ کہ ظلم کرنے والوں کو، کعبے کو تالے لگانے والوں کو کعبے کی کنجیاں واپس کر دی، بلکہ احسان کی حد تو یہ ہے کہ فرمایا قیامت تک تمہاری اولاد کے سوا کسی کے پاس کعبے کی کنجی نہیں جائے گی۔ وہ در مصطفیٰ تھا، اور یہ در شہید کربلا ہے، بلکہ دراصل یہ بھی در نبی ہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے اپنی رحمت للعالمین کا جلوہ دکھایا، تو نواسا بھی یہاں وہی روش اپنائے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسین نے بار بار ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، خطبہ ارشاد فرمایا، اہل بیت کی عزت، عظمت اور ان کے حق یزیدیوں کو یاد دلائے کہ اہل بیت کے پاک خون سے اپنی تلواروں کی پیاس مت بجھاؤ، مگر وہ خبیث اور زندیق ٹولہ کلاب الدنیا اور کلاب النار ہی بننا چاہتے تھے۔ اسی لیے نبی کے نواسے نے اپنے دشمنوں کو یہ موقع بھی دیا کہ اگر تم خون بہانا ہی چاہتے ہو اور اس کے بغیر تمہاری تسلی نہیں ہوتی، تو لو میں تمہیں قاسم بن حسن پیش کرتا ہوں، اس کا خون بہا لو، اگر اب بھی بس نہیں تو علی اکبر کی جوانی پیش کرتا ہوں، اس کا خون بہا لو۔ عباس کے بازو پیش کر دیے، اس کی شہادت کروا دی، علی اصغر کا خون بہا دیا۔ یہ سب اس لیے کیا کہ میرے تک پہنچنے میں جلدی مت کرو۔ یہ احسان ہو رہا تھا نانا کی امت پر۔ آپ کو بھی اس احسان کی سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ رحمت عالم کا نواسا ہوں، رحمت تقسیم کر رہا ہوں، بہتری یہ ہے کہ تم یہ رحمت وصول کر لو اور دوزخ سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ان سارے لوگوں کو بھی شہید کر کے بچ جاؤ گے اور توبہ کر لو گے، نادم ہو جاؤ گے، تو میں رحمت للعالمین کا بیٹا ہوں، محشر میں تمہاری معافی کروا دوں گا۔ اس لیے کہ یزیدیوں سنو، قاسم کا قاتل ایک مومن کا قاتل ہوگا، عباس کا قاتل ایک مومن کا قاتل ہوگا، علی اکبر کا قاتل ایک مومن کا قاتل ہوگا، حر کا قاتل ایک مومن کا قاتل ہوگا، علی اصغر کا قاتل ایک مومن کا قاتل ہوگا، اور محمد کا قاتل ایک
وہ بخشا جا سکتا ہے۔ لوگوں مجھے مارنے کی جلدی مت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ میرا قتل قتل مومن نہیں بلکہ میرا قتل قتل دین بن جائے گا، اور میں تمہیں اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ ان سب کو قتل کر لو گے تو مومنوں کو قتل کرو گے، اور اگر حسین کو قتل کر دیا تو تم دین کو قتل کر دو گے۔ تو آخر دم تک متبادل پیش کرتے رہے۔ حضرت امام عالی مقام سب کو بھیجتے رہے اور انہیں سمجھاتے رہے، خطبے ارشاد فرماتے رہے کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی بچ جاؤ، اب بھی وقت ہے، اب بھی بچ جاؤ، مجھے پہچانو، میں وہ ہوں جسے نانا اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے، میں وہ ہوں جن کی زبان نبی علیہ السلام کی زبان جو چوسا کرتا تھا، میں وہ ہوں جس کی گردن پر کائنات کے والی بوسہ دیا کرتے تھے، میں وہ ہوں جس کو اپنی پشت پر اٹھا کے کھلایا کرتے تھے۔ کچھ تو حیا کر لو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، کچھ تو حیا کر لو، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ مگر کوئی سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ عزیزات محتشم، جب آپ نے سارے ہیلے اختیار کر لیے، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جب آپ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کا مظاہرہ سامنے آنے لگا ہے، زمین و آسمان کی پکار بھی بے اثر نظر آنے لگی ہے، تو عرض کیا، نانا جان، میں نے ساری حجتیں پوری کر لی، میں نے اتمام حجت کر دیا، امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ اب حسین نے آپ کے طویل سجدوں کا صلہ ادا کرنا ہے، اور اے اماں جان، اے خاتون جنت، آپ کے پاکیزہ دودھ کی قیمت چکانے کی گھڑیاں آ گئی ہیں۔ اب میرے پاس اتمام حجت کرتے ہوئے کوئی نہیں بچا جس کو میں اپنی جگہ پر شہید ہونے کے لیے بھیجوں۔ پھر امام عالی مقام خود گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، میدان میں اس شان سے اترتے ہیں کہ گھوڑے کو بھی فخر ہے کہ ریحانۃ الرسول، یعنی رسول کا پھول جس کو میرے آقا سونگھا کرتے تھے، وہ مجھ پہ سوار ہے۔ اور شاہ کربلا کو ناز ہے کہ میرا گھوڑا بھی وفادار ہے۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی، یزیدی لشکر کے سامنے آتے ہی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ یہ وہ باپ ہے جس نے علی اکبر کی لاش کو بھی سمیٹا ہے، جس نے علی اکبر کی لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے رکھا ہے، جس نے اس بھتیجے کی لاش کو جو شبیہ رسول تھے قاسم بن حسن کو بھی اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھ کے آپ کے لاشوں کو بھی دفنایا ہے، جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کے علاوہ حضرت زینب کی کمائی اون محمد کی صورت میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے بہن کے سامنے پیش کی ہے۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد، اتنا کچھ برداشت کرنے کے بعد، یہ حسین جن کی عمر کوئی 30-35 سال نہیں، 57 سال عمر ہو چکی ہے، آپ اس شان سے لشکر یزیدی کے سامنے آتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ بھوکا پیاسا حسین کھاتے پیتوں کو کاٹتا جا رہا ہے۔ سوچئے، ذرا تصور کیجئے، عمر کیا ہے، دن کون سا ہے، صبح سے لے کے اب تک کتنی لاشوں کو اٹھا اٹھا کے دفنا چکے ہیں۔ 7 محرم سے تو پانی بند ہے اور 8 ذی الحج کا سفر شروع ہے، اب تک کیا حال ہوگا؟ مگر قربان جائیں، یوں لگتا تھا کہ صرف تلوار ہی امام کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو تلوار چل رہی ہے تو یزیدی کٹ رہے ہیں، بلکہ یوں لگ رہا تھا کہ آسمان کی تمام بجلیاں اس تلوار کے اندر سما گئی ہوں۔
ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے ستارے اپنی جگہ چھوڑ کر تلوار کی دھار میں جذب ہو گئے ہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ آدم کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گیا ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ نوح کی کشتی اپنی نجات کا رخ آج کربلا معلیٰ کی طرف کر چکی ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ آج یزیدی اس طرح تباہ ہونے والے ہیں جس طرح فرعون کا لشکر دریائے نیل میں رب نے غرق کیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج یہ منظر دیکھنے کے لیے کعبے کا رخ بھی اپنے کعبے کی طرف ہو گیا ہو، جیسے جامد کعبہ متحرک کعبے کو دیکھ رہا ہو۔ محبتوں اور عقیدتوں کا کعبہ یزیدیوں کے مقابلے میں تلوار چلا رہا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ حسین کے جسم کے ساتھ بازو حسین کا نہیں، یہ بازو حیدر کرار کا ہو۔ ایسا لگ رہا ہو کہ فاطمہ الزہرا کا دودھ حسین کی رگوں میں نیا خون بن گیا ہو۔ تمام جنات کا ساتھ آپ کے ساتھ تھا جو داد شجاعت دے رہے تھے، اور ان کی دعاؤں میں فرشتوں کی آمین کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے صداقت سمٹ کر میدان کربلا میں آ گئی ہو، عدالت نے امام حسین کو پکڑ لیا ہو، سیادت نے اپنے جلوے دکھا دیے ہوں۔ تنہا حسین میں یوں لگ رہا تھا کہ آج جرأت موسیٰ بھی نظر آ رہی ہے، استقامت ابراہیم بھی نظر آ رہی ہے، آج ارادہ اسماعیل بھی نظر آ رہا ہے۔ تلوار چلتی رہی، ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ حسین کی تلوار کو آج کیسے روکا جا سکتا ہے۔ تلوار حسین تو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یزیدیوں کے نزدیک اب حسین کی تلوار کا رکنا بڑا ضروری ہو چکا تھا، مگر کس طرح؟ کون روکتا؟ ارے اسے تو بھوک، پیاس، لاشیں، زینب و سکینہ کے لیے خطرات کا اندیشہ، علی اکبر کی جوانی، قاسم کا شباب، عباس کے کٹے ہوئے بازو، علی اصغر کی موت، کچھ بھی نہ روک سکا تو اب تلوار حسین کو کون روکے گا؟ مگر یہ کیا؟ آنکھیں حیران رہ گئی، نظریں رک گئی۔ اچانک حضرت امام حسین کی تلوار رک گئی۔ کس لیے رکی؟ کیا حسین تھک گئے؟ کیا حسین کو پیاس نے ستایا؟ یہاں مجھے اپنے استاد گرامی حضرت مفتی مختار احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یاد آ رہے ہیں۔ آپ اپنی ایک بیان میں فرماتے ہیں، اے اللہ تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے حسین کو پانی نہیں دیا کربلا میں، تو علی کل شیء قدیر تھا۔ تجھے کس چیز کے لیے مشکل تھی؟ تجھے کس نے روکا؟ کس وجہ سے تو نے امام حسین کو، اپنے محبوب نبی کے نواسے کو، کربلا میں پانی کا گھونٹ تک نہیں دیا؟ اے اللہ تیری شان تو علی کل شیء قدیر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ تیری شان تو یہ ہے، تو سخت پہاڑوں میں سے چشمے جاری کر دیتا ہے جہاں سے پانی کا نکلنا ممکن ہی نہیں ہوتا، تو کیا وجہ ہے کہ اہل بیت نبوت کے لیے کربلا کی ریت سے بھی پانی کا چشمہ جاری نہ ہو سکا؟ مٹی اور ریت سے تو پانی فوراً نکل آتا ہے، تو یا اللہ تو نے اپنے نبی کے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں پانی کیوں نہ دیا؟ یا اللہ تو وہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے لیے جب ہاجرہ کو پانی کی ضرورت پڑی تو نے اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی نکال دیا، جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔
کربلا کی سرزمین پہ حسین کا بیٹا علی اصغر بھی تو ایڑیاں رگڑتا رہا، وہاں تو نے پانی کیوں جاری نہ کیا؟ تیری شان تو وہاں بھی علی کل شیء قدیر تھی اور یہاں بھی علی کل شیء قدیر تھی۔ پھر اے مولا، حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم اقدس جب زخموں سے چلنی تھا تو نے ان کی شفا کے لیے چشمہ جاری کر دیا، جس سے غسل کرنے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو آج حسین کا جسم بھی تو تیروں سے چلنی تھا، تو نے آج پانی کا چشمہ جاری کیوں نہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو یا اللہ تو نے انہیں کہا کہ بس یہ پتھر جو رکھا ہوا ہے اس پتھر پہ اپنا عصا مارو، تو نے ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ تو میرا مولا، میرے حسین کے لیے تو نے پانی کا چشمہ جاری کیوں نہیں کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ مولا، حضرت بی بی مریم کے لیے تو نے کس حیرت انگیز طریقے سے پانی کا انتظام فرمایا۔ جس وقت حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہونے لگی تو نے مریم سے فرمایا کہ وہ آبادی سے باہر چلی جائے، تو وہ چلی گئی جہاں صرف ایک ڈونڈ کھجور کے درخت کا تھا، اور تو نے اسے فرمایا کہ کھجور کے خشک تنے کو ہلاؤ، اور حضرت مریم نے خشک تنے کو ہلایا تو وہاں تم نے کھجوروں کا انتظام کر دیا سوکھی لکڑی سے۔ تو مولا آج کیا تھا؟ آج تو نے حسین کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا کہ بی بی ہاجرہ کو اسماعیل کے لیے اس لیے پانی مل گیا کہ انہوں نے صفا مروہ کے چکر لگانے شروع کر دیے، اور ان کی آہ نکلی، ہائے میرا بیٹا۔ تو جب ماں کے دل سے اس صحرا میں آہ نکلی تو میں نے اس کی آہ سن کر اس کے بیٹے کے لیے اسی کی ایڑیوں سے پانی نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا درد پیش کیا اور میری بارگاہ سے سوال کیا، تو میں نے موسیٰ کے سوال کو رد نہیں کیا اور اس کی طلب پر ان کی قوم کے لیے پانی پیدا کر دیا۔ ایوب نے مجھ سے شفا مانگی تو میں نے اس کو شفا دینے کے لیے شفا کا ذریعہ پانی کو بنا دیا اور چشمہ جاری کر دیا۔ اور بی بی مریم کو جب درد سے شروع ہوا، ڈیلیوری کا وقت آیا، تو بی بی مریم اس درد میں جب مبتلا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ متو قبل ہذا، کاش کہ میں آج کے دن سے پہلے مر گئی ہوتی۔ وہ درد کی شدت کو جب ظاہر کیا، اس کا اظہار کیا، تو میں نے اس کی درد کو دور کرنے کے لیے ایک سوکھی لکڑی سے اس کو کھجوریں عطا کر دی۔ مگر سنو سوال کرنے والے، میدان کربلا میں علی اصغر سے لے کے علی اکبر سے لے کے قاسم سے لے کے اور محمد سے لے کے حر سے لے کے حبیب ابن مظاہر سے لے کے حسین تک کسی شخص نے مجھ سے پانی نہیں مانگا، مگر مدینے سے لے کے کربلا تک یہ کہتے آئے کہ ہم پانی لینے نہیں جا رہے، ہم تو جانے دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جب میرے حسین کا نظریہ یہ تھا کہ مجھے اپنے امتحان میں اول پوزیشن حاصل کرنی ہے، تو جب ایک بار بھی میرے محبوب کے نواسے نے پانی مانگا نہیں تو میں نے اس کو اعلیٰ درجے میں پاس کیا، اس لیے اس کے لیے پانی کا انتظام نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ اب میں کیا عرض کر رہی تھی؟ اب حضرت امام حسین کی تلوار رکے، کیوں رکی؟ پیاس کے لیے نہیں، شہیدوں کی شہادتیں یاد آ گئی نہیں، خیموں کے اندر با پردہ خواتین یاد آ گئی، ان کی
عزت کا اندیشہ ہوا اس لیے تلوار رو کے واپس جانا چاہتے تھے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ جب اچانک تلوار رکی تو کس لیے رکی؟ وہ نماز کا وقت آ گیا تھا، نماز کا وقت آ گیا تھا۔ سوچئے، بار بار سوچئے، وہ لمحات کیا تھے، وہ وقت کیا تھا، اور جس میں ناظرین کا حال کیا تھا، مگر اس کے باوجود وقت کا بھی احساس تھا، نماز کا بھی فکر تھا، نماز کا خیال بھی تھا، نماز کے وقت کا اندازہ بھی تھا۔ آپ گھوڑے سے اتر پڑے۔ فاطمہ کا شعر یزیدیوں کے 20,000 کرتوں میں گر گیا، جس میں نازنین زخموں سے چور چور اپنے ہی لہو سے وضو کرتے ہوئے نماز ادا کرنی جب شروع کی تو یزیدیوں نے سوچا کہ اگر یہ نماز پڑھ کر شیر خدا کا شیر بھی اٹھ کھڑا ہوا تو پھر کسی سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا آپ اسے اٹھنے کی مہلت مت دو، اس سے بہتر اور کوئی لمحہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ سجدے میں گئے، سر مبارک کاٹ دیا گیا، گردن کٹ گئی۔ ظالموں، تم نے کیا کر دیا؟ ارے کوئی کعبے کے پتھر کو بھی کاٹ دے، جس کو حجر اسود کہتے ہیں، تو اس کو تو نبی نے ایک بار چوما تھا، اب اس چومے ہوئے پتھر کو لوگ قیامت تک چومتے رہیں گے، اور تم نے یہ نہ سوچا کہ اس حسین کو مصطفیٰ نے ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں بار چوما ہوگا، جس گردن کو آج تم نے کاٹ دیا۔ سامعین محتشم، پردیس میں اگر کسی کا بیٹا بیمار ہی ہو جائے تو ماں کو چین نہیں آتا۔ ذرا سوچئے کہ جب گردن کٹی ہوگی مصطفیٰ کے لبوں پہ کیا گزری ہوگی، جب گردن کٹی ہوگی تو حضرت ام سلمہ پہ کیا گزری ہوگی، جب گردن کٹی ہوگی تو فاطمہ الزہرا پہ کیا گزری ہوگی۔ آج کون اس تکلیف کا اندازہ کر سکے گا؟ ہمشیران محترم، مگر عام انسان بھی جب ایک اپنی عام جان پیش کر دیتا ہے رب کے حضور میں، رب کے لیے، اس کے دین کے لیے، تو اللہ کا نظام یہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہوتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب سامعین محتشم، انہوں نے اپنی پیاس کو بجھا لی، زمین کربلا کو تو امام حسین کے خون سے رنگین کر دیا، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو شہید ہو جاتے ہیں، آج تک دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہوں سے لڑائیاں ہوئی، بڑی بڑی فوجیں آپس میں برسر پیکار ہوئی، بڑے بڑے ظالم ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے، لیکن خدا کی قسم پوری کائنات میں کسی کے قتل ہو جانے کے بعد
اس کی لاش کی یہ بے حرمتی نہیں کی گئی جو سیدنا امام حسین کی گئی. جب کوئی مر جاتا ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے تو بس قتل ہو جاتا ہے، اب تو خطرہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ان یزیدیوں نے کیا کیا؟ حضرت امام علی مقام کے جسم کے لباس تک کو اتار دیا. سماعت محتشم ذرا سوچئے، آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ایک ٹانگ کے اوپر سے گاڑی گزر جائے تو آپ بے ہوش ہو کے وہاں گر جاتی ہیں، آپ سے وہ بھی برداشت نہیں ہوتا. خدا کی قسم، آمنہ کے نام حضرت علی کے دل بم حضرت امام حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف سر جدا نہیں کیا گیا، پھر صرف گردن نہیں کاٹی گئی. پہلے تو نہ جانے کتنے تیروں کے نشان تھے، کتنی تلواروں کے زخم تھے. جب آپ کا سر اتار لیا گیا تو پھر آپ کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے، آپ کے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے، آپ کا عمامہ اٹھا لیا گیا، آپ کا سامان جمع کر لیا گیا، اور جو کچھ آپ کی لاش کے ساتھ کیا گیا، خدا کی قسم کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کوئی کان سن نہیں سکتا، کوئی دل برداشت نہیں کر سکتا. مگر قربان جائے عظمتیں دینے والے پر، شانیں اور رفعتیں دینے والے پر، کہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جاتے ہیں، پھر جو شان ان کو ملتی ہے. آپ نے دنیا کو بتا دیا، رہتی دنیا تک یہ دکھا دیا کہ اللہ پاک نے تو قرآن مجید میں فرما دیا تھا کہ جو اللہ کے نام پہ قتل ہوتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں. تو پھر آپ کے سر مبارک کو پھر چھوڑا نہیں گیا، بلکہ جتنے بھی شہدائے کربلا تھے ان سب کے سروں کو اتار کر نیزوں کے اوپر چڑھایا گیا اور جھنڈوں کی طرح اس قافلے کے اندر ان کے سروں کو اوپر کیا گیا. اور اس طریقے سے وہ قافلہ ہر جگہ سے گزرتا تھا اور لوگ دیکھتے تھے کہ یہ کن لوگوں کو قتل کیا گیا. جہاں سے لوگ پوچھتے تو وہ بدبخت ان کو بتاتے کہ یہ ایک باغی گروہ تھا، ان کو ہم نے قتل کیا. جب حضرت امام علی مقام اس سر کو نیزے پہ اٹھا کر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہم نے جو کرنا تھا، جو انتہا کرنی تھی وہ کر لی، ہم غالب آ گئے، ہم کامیاب ہو گئے، ہم جیت گئے. اور وہ لوگ اس قافلے کو شہر میں داخل کرنے سے پہلے شہر کو باقاعدہ ڈیکوریٹ کر رہے تھے، سجایا جا رہا تھا، ڈھول باجوں کے انتظام کیے جا رہے تھے کہ ہم اپنی فتح کا جشن منائیں گے. مگر قربان جائے، رب تو رب ہے، جب وہ شان عطا کرتا ہے اور جب وہ عظمتیں عطا کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں جس کو عزت، عظمت اور شان عطا کرنا چاہوں، پوری دنیا مل کر اس کی شان کم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، اور جب میں کسی کو شان نہ دینا چاہوں تو پوری دنیا مل کر اس کو شان دلانا چاہے تو اس کو شان نہیں دے سکتی. اب حضرت امام علی مقام کی شان دیکھیے کہ سر کو نیزے پر ٹانگا اور سب سے اوپر آپ کے سر مبارک کو رکھا. تو پھر اللہ نے ثابت کر دیا کہ ظالموں تم دیکھ لو، جس سر کو تم نے بدن سے کاٹ کر نیچے کیا، میں نے تم سب سے اس سر کو اونچا کر دیا. اور پھر اس اونچائی کا ثبوت حضرت امام حسین نے اس تلاوت کا حق ادا کر کے کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں. آپ کا سر مبارک جب گزر رہا تھا تو ایک مکان کے پاس سے جب قافلہ گزرا، اوپر بالا خانے کی ایک کھڑکی کھلی تھی، وہاں سے آواز آئی کہ وہاں کوئی قاری قرآن مجید کے اندر تلاوت کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آپ نے جب اس آیت کریمہ کو سنا، سب نے سنا تھا، لیکن امام حسین کے سر اقدس سے اس آیت کریمہ کو سن کر آواز آئی اعجب من اصحاب الکہف والرقیم قتلی و حملی. اے قرآن پڑھنے والے، تو اصحاب کہف کے
لیکن سن کہ اصحاب کہف سے بھی جو زیادہ قصہ عجیب و غریب ہے وہ میرا قتل اور میرے سر کا اٹھایا جانا ہے۔ یہ اوپنلی آواز آئی کہاں سے؟ وہ جو امام حسین کا کٹا ہوا سر تھا اور وہ نیزے پہ ٹانگا گیا تھا، اس سر مبارک سے یہ آواز آئی، اس طرح جیسے عام زندہ بولنے والا بولتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ کی زندگی اور آپ کی نگہبانی اور آپ کی سالاری کا ثبوت دوسرے مقام پہ یہ ملا کہ جب قافلہ ایسے ہی چل رہا تھا تو چلتے چلتے سر حسین نے اپنی جگہ سے ہلنا بند کر دیا، رک گیا، اپنی جگہ سے ہلا نہیں، سب لوگ پریشان ہو گئے۔ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جس سواری پر حضرت سکینہ سوار تھی، اس سواری سے حضرت سکینہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ آپ کا سر مبارک تو آگے تھا، قافلہ پیچھے آ رہا تھا، کسی کو خبر نہیں ہوئی، مگر امام حسین اتنے باخبر آگے جا رہے ہیں کہ جب آپ کی معصوم بچی سواری سے گر گئی تو آپ کے سر مبارک نے آگے جانے سے انکار کر دیا، اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا۔ پھر تحقیق کی گئی تو اس بات کا پتہ چلا، حضرت زینب کو حضرت حسین کی وصیت یاد آئی، چھلانگ لگا کے پیچھے دوڑی اور دیکھا کہ قافلہ آگے آ چکا تھا۔ جب پیچھے دوڑ کے گئی تو دیکھا کہ ایک با پردہ خاتون گود میں حضرت سکینہ کو لیے بیٹھی تھی۔ وہ با پردہ خاتون کون تھی؟ وہ سیدہ خاتون جنت اپنی اولاد کو سنبھالنے کے لیے وہاں پہنچی۔ عزیزات محتشم، اب اس قافلے کی سپہ سالار ظاہراً سیدہ طیبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا تھی، اور آپ نے اس قربانی کے بعد آگے جو قربانیاں دی، ساری کربلا کی قربانیاں ایک طرف اور حضرت سیدہ زینب کی قربانیاں ایک طرف۔ جب سب موجود تھے تو سارے مرد حضرات اس قافلے میں موجود تھے، باری باری ایک کو سہارا دے رہے تھے، چل رہے تھے، شہادتیں ہو رہی تھی، مگر اب سیدہ زینب کے سوا کوئی نہیں تھا جو اس قافلے کی سالاری کرتا، اس کی نگرانی کرتا، اس کا نگہبان بنتا۔ تو پھر جس وقت آپ کوفہ میں پہنچی اور جب لوگوں کا ہر طرف ہجوم تھا، آل رسول کی سید زادیاں اس حال میں کوفہ کے بازار سے گزر رہی تھی کہ حضرت سیدہ زینب بنت مولا علی المرتضیٰ نے دیکھا جو قافلہ گزر رہا ہے اور خاندان نبوت کی خواتین گزر رہی ہیں، تو کچھ لوگ گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ تو خدا کی قسم سیدہ نے ایک بلند آواز نکالی اور فرمایا، کیا تم جانتے نہیں کہ یہ خاندان نبوت کی مخدرات اور باعصمت خواتین ہیں؟ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ سیدہ کی آواز سے ایسے لوگوں کی نگاہیں نیچی ہو گئیں، جتنا شور و غل تھا آپ کی ایک آواز بلند ہونے سے ہر طرف خاموشی اور سکوت ہو گیا۔ اور پھر سیدہ زینب نے اونٹنی پر سوار ہو کے کوفہ کے بازار میں تمام مردوں اور عورتوں کو خطبہ فرمایا۔ یہ وہ سیدہ ہیں جو اپنے باپ کے دور خلافت میں کوفہ میں اپنے مکان کے اندر درس قرآن دیا کرتی تھی۔ آج شیر خدا کی شہزادی واقعہ کربلا کے عظیم سالنے کے بعد قید کی حالت میں، اسیری کی حالت میں بازار کوفہ میں خطبہ دے رہی ہیں۔ شیر خدا کی شہزادی کے خطبے کا آغاز ہونے کی دیر تھی کہ لوگوں کی سماعتوں میں
बाब मदीनतुल इल्म का लबो लहजा ताज़ा हो गया, लोगों को अली मुर्तज़ा याद आ गए और यूँ लगा कि सैयदा की फसाहत और बलागत के अंदर हज़रत अली मुर्तज़ा बोल रहे हैं। ये आवाज़ सैयदा ज़ैनब की नहीं बल्कि अली मुर्तज़ा की है। जब आपका खुतबा सुनने के बाद लोगों की गैरत जागी और रोने लगे तो आपने फरमाया, ए कूफे वालों, ए अहद शिकनों, ए अपनी ज़ुबान से फिर जाने वालों, अपने अल्फाज भूल जाने वालों, अब तुम रो रहे हो, खुदा करे कि तुम रोते ही रहो, तुम्हारे आंसू कभी खुश्क ना हो, तुम्हारी आहों फगा कभी बंद ना हो। ए कूफे वालों, तुम्हारी मिसाल उस औरत जैसी है जो सूत काटती है फिर उसको उधेड़ देती है। क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम में कोई एक शख्स भी ऐसा है जो झूठा ना हो, जिसके दिल में खोट ना हो? तुम लूमड़ियों की तरह चापलूस हो, तुम खुशामदी हो, तुम कीना परवर हो, राह हक को छोड़ देने वाले हो। याद रखो, जो कुछ तुमने अपने लिए आगे भेज दिया है वो बहुत बुरा है। क्या जुर्रत थी, क्या शुजाअत थी सैयदा ज़ैनब में, जो आप भरे बाजार में किसी की परवाह किए बगैर आप ये खुतबा इरशाद फरमा रही थी। फिर जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में इस काफिला नूरानी को पेश किया गया, बजाय इसके कि इब्ने ज़ियाद शर्मसार होता कि आज इस तरह रसूलुल्लाह की ख़ानदान की ख़वातीन मेरे सामने मौजूद है और मेरे दारुल अमानत में पेश हैं, उल्टा उसने अपनी बेहयाई का मुज़ाहरा किया, बेदीनी का मुज़ाहरा किया और कहा ज़मीन कांप जाए, आसमान थर्राने लग जाए उसके अल्फाज से कि वो बदबख्त कहने लगा कि अच्छा हुआ तुम लोग ज़लील हुए, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, और अच्छा हुआ कि तुम कत्ल भी किए गए, तुम्हारा झूठ ज़ाहिर हो गया। ये किसको कह रहा है? ये आले नबी को कह रहा है, ये रसूलुल्लाह की शहजादियों को कह रहा है। फिर फौरन वहाँ पर भी सैयदा ज़ैनब ने इब्ने ज़ियाद को जवाब देते हुए फरमाया कि तमाम खूबियाँ उस अल्लाह के लिए हैं, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने हमको अपने नबी के ज़रिए इज़्ज़त और शर्फ अता फरमाया, हमें हर किस्म की नापाकियों से बचाया। हाँ, अलबत्ता ज़लील, रुस्वा, फासिक की इंसान होता है और झूठ भी फाजिर आदमी बोलता है। खुदा का शुक्र है हम वो नहीं हैं, बल्कि हमारा गैर ऐसा हो सकता है। यहाँ पर भी हज़रत सैयदा ज़ैनब के ये अल्फाज बिजली बनकर गिर रहे थे और पूरे दरबार में ऐसे खामोशी छा गई थी कि लोगों की सांसें लेने की भी आवाज़ें एक दूसरे को आ रही थी। सामियात मुहतरम, जब उन लोगों को ये पता चला ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हैं, हज़रत हुसैन के साहबज़ादे हैं, तारुफ हुआ, पूछा तो उसने कहा कि तलवार उठाओ और हुसैन के इस बेटे को भी कत्ल कर दो। हज़रत ज़ैनब खड़ी हो गई और आप अपने भतीजे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के आगे आके खड़ी हुई। फरमाया कि बदबख्त, इतने खून बहाने के बाद भी तुम्हारी प्यास ख़त्म नहीं हुई, अब इस शहजादे तक तुम तब पहुँचोगे, पहले मुझे कत्ल करोगे। जब आपका ये अंदाज़ और आपका ये रोब देखा तो वह सहम गया, डर गया और तलवार उठाने वाले को रोक दिया। अब आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नहीं चाहता कि कोई तलवार किसी की तरफ बढ़े और किसी को मामूली ज़ख्म भी लगे, तो तलवारें लेके चारों तरफ फिरने वाले भी कोई कुछ नहीं कर सकते। यहाँ इम्तिहान अब ख़त्म हो गया था। सैयदुना इमाम अली मकाम के सर के बाद अब इस्लाम को किसी और सर की ज़रूरत नहीं
تاکہ سیدنا امام حسین کی نسل کو قیامت تک آگے بڑھایا جاتا۔ وہ قربانی تھی، اور یاد رکھیے کہ کائنات کے اندر قربانی کا نظام ہمیشہ سے چل رہا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کائنات کے نظام کو دیکھیں تو آپ کو فوری بات سمجھ آ جائے گی کہ ہر ادنا ہر اعلیٰ پر قربان ہوتا ہے تو نظام کائنات چل رہا ہے۔ تو نظام دین کو چلانے کے لیے بھی ایک مرتبہ اس کی ضرورت تھی، اور آج بھی غلامان حسین اپنی جانیں جب بھی دین پہ مشکل وقت آتا ہے تو پیش کر کے دین کو سربلند کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے جب آپ یہ سنتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر مجھے بتائیے کہ کتنی کربلائیں آج تک ہو چکی ہیں کائنات میں؟ آج تک کتنی کربلائیں ہوئی ہیں؟ ہر کربلا کا کیا مطلب ہے؟ اور فرمائیے، ہر کربلا کے بعد کتنی کربلائیں گزری؟ کربلا تو ایک ہی گزری ہے، تو پھر ہر کربلا کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں، یزید ایک ہی تھا، حسین ایک ہی تھا، اب نہ حسین آئے گا نہ یزید آئے گا، مگر یاد رکھو یزید چلا گیا، یزیدیت باقی رہ گئی، حسین چلے گئے، حسینیت باقی رہ گئی، اب یزیدیت ہوگی اور حسینیت ہوگی، اور جہاں پر بھی یزیدیت حسینیت کے مقابلے میں آئے گی وہاں کربلا ہوگی، اور جو بھی غلام حسین اٹھ کر یزیدیت کے ساتھ، یعنی یزیدیت کیا ہے؟ باطل ہے، اور حسینیت کیا ہے؟ وہ حق ہے، جہاں حق باطل کے ساتھ ٹکرائے گا وہ کربلا ہوگی، اور جہاں یہ واقعہ رونما ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کہ جب بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام میں خرابی پیدا کرنے والے لوگ آئے ہیں تو آپ کو کربلا برپا کرنی پڑے گی، قربانیاں دینی پڑے گی، خواہ وہ قلم کی قربانیاں ہوں، خواہ وہ جان کی قربانیاں ہوں، خواہ وہ علم کی قربانیاں ہوں، خواہ وہ دولت کی قربانیاں ہوں، ہر زمانے میں اسلام آپ سے یہ قربانی مانگے گا، یہ تب قائم رہے گا۔ اور میں نے کہا کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھیے کہ یہ نظام کائنات ہے کہ ہر ادنا ہر اعلیٰ پر قربان ہوتا ہے۔ ہماری کائنات میں مرکزی 4 طرح کی چیزیں ہیں: جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ آپ نے سن لیا؟ میرے دائیں طرف والے لوگ سارے سن رہے ہیں؟ میں نے کتنی چیزیں گنوائی ہیں؟ 4۔ پھر سنیے، جمادات۔ جمادات کا مطلب ہوتا ہے مٹی، پتھر، پہاڑ، جو بے حس، بے حرکت، بے جان چیزیں ہیں۔ اور نباتات کون سی ہیں؟ جو زمین کے اندر اگنے والے اناج، غلہ، سبزیاں وغیرہ، یہ نباتات ہیں۔ اس کے بعد حیوانات۔ حیوانات کے اندر درند، چرند، پرند سب آتے ہیں۔ اور اس کے بعد انسان۔ 4 چیزیں میں نے بیان کی، اور نظام دیا میں نے کہ ہر ادنا ہر اعلیٰ پر، ہر کمتر ہر برتر پر قربان ہوتا آ رہا ہے، تو یہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ مثلا جمادات یہ سب سے ادنا ہے، پتھر، مٹی، روڑے، اینٹیں، یہ سب سے ادنا چیزیں ہیں، بے جان ہیں، بے حس ہے، بے حرکت ہے۔ اب اس سے اوپر درجہ ہے نباتات کا، غلہ، اناج، درخت، پودے، فصلیں۔ آپ بتائیے کہ جس وقت آپ غلہ لینا چاہتے ہیں، اناج لینا چاہتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ زمین کے سینے پہ ہل چلاتے ہیں۔ توجہ، زمین کے سینے پر زمین کو زخمی کر دیتے ہیں، چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اب جب وہ چیر پھاڑ دی گئی، زمین کا سینہ چھلنی کر دیا گیا، تو اس کے اندر آپ نے دانے ڈالے۔ دانے ڈالنے کے بعد
اپنے سے اوپر والے کے لیے، ان سے اوپر والے نباتات ہیں، تو نباتات یعنی دانے زمین کے اندر زخموں کے اندر ڈال دیے گئے، زمین کو برابر کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا؟ اس زمین نے قربانی دی نباتات کے لیے، تو فائدہ کیا ہوا؟ اس کی قربانی رنگ لائی۔ اس کو سمجھیں، دو آدمی ہیں، دو کسان ہیں، دونوں کے پاس ایک ایک بوری گندم ہے۔ توجہ میری طرف ذرا جذبے سے۔ ایک کسان نے اپنے بھری ہوئی بوری کو گھر میں چھپا لیا، سنبھال لیا۔ اس کی دو صورتیں ہیں، یا وہ اس کو کھا لے گا یا اس کو ہمیشہ محفوظ کر دے گا۔ اگر اس نے کھا لیا تو 2 مہینے میں ختم ہو جائے گا، اگر رکھ دیا تو 2 مہینے میں کیڑا لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ دوسرے کسان کے پاس وہی بوری گندم کی تھی، اس نے جا کر اس کی قربانی دے دی، قربانی کی زمین کے اندر پھیلا دیا، قربانی رنگ لائی، عروج آیا، شباب آیا، پھر وہ جو ایک بوری زمین کے اندر ڈالی تھی، قربانی دی تھی، اب بورے بھر کے گھر لا رہا ہے۔ نظام چلا، کس سے چلا؟ قربانی سے۔ اس فصل کو اگانے کے لیے زمین نے اپنا سینہ پیش کیا، وہ زخمی زخمی ہو گئی، چھلنی چھلنی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب گندم تیار ہو گئی، فصل آ گئی، اناج آ گیا، درخت آ گئے، فصل اگ گئی، ہریالی ہو گئی۔ شاندار جب فصل بن گئی، آپ نے جا کے اس کو کاٹنا شروع کر دیا، کھیت تباہ کر دیا، سب کچھ ختم کر دیا، جا کے اس کو مشین پہ رکھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا قیمہ بنا دیا۔ وہ شاندار فصل اب قربان ہو رہی ہے، کس کے لیے؟ اپنے سے اعلیٰ کے لیے۔ اس سے اعلیٰ کون ہے؟ اس سے اعلیٰ حیوانات ہے، وہ جانور ہیں جو آپ کے گھروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ اب وہ شاندار فصل اگ کر اپنے شباب پہ جب آئی تو رب نے اس کی قربانی مانگ لی، کسان نے اس کی قربانی پیش کر دی، اس سے برتن کے لیے وہ چارہ بن گئی، چارہ بن کے جانوروں کے میدے میں چلی گئی، جانور پلا، جانور جوان ہوا، وہ شباب پہ آیا، اس کا شاندار گوشت تیار ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب اگلے مالکوں نے کہا کہ ان کی قربانی چاہیے، مالک نے قربانی پیش کر دی، کس لیے؟ اب وہ جانور قربان ہو رہے ہیں انسان کے لیے۔ اب جانوروں سے برتر انسان تھا تو جانور کی قربانی ہوئی، وہ ذبح ہوا، اس کا گوشت بنا، جانور نے کھایا، انسان نے کھایا، اور انسان کی طاقت بنی، انسان کی جوانی آئی، وہ بھرپور جوان جب ہو گیا، شباب پہ آ گیا، طاقت میں آ گیا، عروج پہ پہنچ گیا، تو پھر مالکوں نے قربانی مانگی۔ اے انسان، تیری جان تیرے لیے نہیں ہے، جس طرح جمادات اپنے لیے نہیں تھے، نباتات اپنے لیے نہیں تھے، حیوانات اپنے لیے نہیں پلے تھے، تو بھی اپنے لیے نہیں پلا، تیرا بھی کوئی مالک ہے، اور تو جانتا ہے تیرا مالک کون ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ ارے تیری جان تیری نہیں ہے، جو تیرے نبی ہیں، جو تیرے محبوب ہیں، جو تیرے سرکار ہیں، جو تیرے مالک ہے، وہ تیری جان کے تجھ سے بھی زیادہ مالک ہے۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو پوچھئے ممتاز قادری سے، پوچھئے غازی خالد سے، پوچھئے غازی عامر چیمہ سے، کہ جب اس نے جان مالکوں کے سپرد کر دی، مالکوں کے قدموں میں لا کے رکھ دی، ان کے گستاخ کے اوپر گولی چلا دی، تو پھر اس جان کا مول کیا پڑا، اس کی قیمت کیا لگی؟ اگر ابھی آج آپ کو تمام باتوں کا پتہ نہیں چلا نا، یہ آج کی باتیں ہیں، جب باتیں گزر جاتی ہیں، وقت گزرتا ہے، تو پھر زمانے کی سطح پہ پرانی باتیں آتی ہیں، کتابوں میں آتی ہیں، چلتے چلتے واقعات ہمارے تک پہنچتے ہیں۔ ایک زمانہ گزرا جب ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کو اسی طرح قتل کرتا ہے جیسے آج غازی خالد نے قتل کیا، چند سال پہلے غازی ممتاز قادری نے قتل کیا، اس کا نام غازی مرید حسین ہے، جس وقت ابھی پاکستان اور
پاکستان اور ہندوستان ابھی الگ الگ نہیں ہوئے تھے. اس کا نام غازی مرید حسین ہے. جب اس نے دیکھا کہ فلاں شخص نے میرے آقا کی گستاخی کی ہے، وہ اسے تلاش کرنے نکلا. جذبہ محبت غلامی رسول ایسی نہیں ہوتی جیسی ہمارے اندر ہے. اور میں نے ہمیشہ آپ کو یہ سبق دیا کہ آقا کی محبت میں، آقا کی غلامی میں، اہل بیت کی غلامی میں کبھی اپنے آپ کو عورت مت سمجھے. بس آپ ایک امتی ہیں اور امتی کا حق عورت بھی ادا کر سکتی ہے، مرد بھی ادا کر سکتا ہے. اگر اس میں امتیاز ہوتا تو پھر حضرت سیدہ زینب مدینہ میں یا مکہ میں بیٹھی ہوتی، آپ حضرت امام حسین کے ساتھ کیوں نہ چلتی، اور اگر چلنی پڑی تھی تو وہاں سے واپس مدینہ طیبہ آ جاتی، خیمے سے باہر نہ نکلتی. آج آپ نے خطبہ سنا، بڑے بازار میں سیدہ زینب نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے اندر روب، اس کے اندر دبدبہ، اس کے اندر جلال، اس کے اندر فصاحت، اس کے اندر بلاغت کو آپ نے سنا کہ جس وقت انسان کوئی بھی ہے، وہ مرد ہے یا عورت، جب وہ اللہ کی شان کے لیے، اللہ کے رسول کی شان کے لیے بولتا ہے تو اللہ اس کی آواز کے اندر، اس کے لہجے کے اندر، اس کی شخصیت کے اندر ایسا روب، دبدبہ اور ہیبت ڈال دیتا ہے کہ بڑے بڑے پہلوان بھی پھر خاموش ہو جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہی تھی کہ گستاخ رسول بھاگ گیا، اور بھاگ کر کہاں گیا؟ ہندوستان چلا گیا. مرید حسین کو یہ پتہ چلا کہ وہ کسی طرح ہندوستان بھاگ کے چلا گیا ہے. وہ چھپ چھپا کر یہاں بیٹھا نہیں رہا، بلکہ اس کے پیچھے ہندوستان پہنچ گیا. وہاں جا کر اس کو قتل کر دیا. کیسے تلاش کیا، کیسے پہنچا، یہ تو ایک لمبی بات ہے. اس کو قتل کر دیا. آپ کو بتانا یہ ہے کہ جب جان مالکوں کے قدموں میں پہنچ جائے تو قیمت کیا لگتی ہے. اب جب مرید حسین نے قتل کر دیا، گرفتاری دے دی، مقدمہ چلا، پھانسی ہو گئی. جب پھانسی ہوئی تو مرید حسین جس مرشد کامل کا مرید تھا، واقعی مرید تھا، جب جنازہ پڑھا جانے لگا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے. جب آپ کے مرشد آئے، جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد اعلان کیا کہ لوگوں میری بات سنو، جو آج مجھے اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے، مدینہ طیبہ سے کائنات کے والی نے بندے کی زلف مانو میرے محبوب آقا نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جنازے کے اندر شریک لوگوں کو بتا دو کہ جس جگہ پر مرید حسین کی قبر بنے گی، اس کی سیدھ میں مدینہ طیبہ تک جتنی جگہ آئے گی، اس جگہ میں جتنے لوگ دفن کیے جائیں گے وہ سب جنتی ہیں. تو میری بہنوں، آج ہمارے دور میں عورت کیوں احساس کمتری کا شکار ہے؟ مغرب کی تقلید میں ہر جائز اور ناجائز کام کرنے پہ کیوں تلی ہے؟ شاید آج کی عورت یہ نہیں جانتی کہ وہ کون جس کا میں ذکر کرنے لگی ہوں، وہ ایک عورت ہی تھی جس نے آج سے 4000 سال پہلے صفا مروہ کے چکر کاٹے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں ولیوں کو بھی اس کے نقش پا کا احترام سکھا دیا. وہ عورت ہی تھی. آج آپ کیوں بھول رہی ہیں کہ زمزم کا لفظ سب سے پہلی مرتبہ عورت کی زبان سے نکلا، اور یہ مقدس پانی پھر اللہ کی نشانی بن گیا. یہ اللہ کی نشانی بن گیا اور عورت کی عظمت کا نشان بھی بن گیا. اور سنیے، وہ بھی عورت تھی
جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے جہانوں کی عورتوں پر اس کو فضیلت عطا کی. یہ کون تھی؟ یہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام تھی. اور ایک قول کے مطابق وہ بھی عورت تھی جو سب سے پہلے محمد عربی پر ایمان لانے کی سعادت پا گئی. اللہ کے محبوب نے عورت کے بارے میں فرمایا کیا کہ اگر عورت کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اس کا خاوند، اس کا بھائی، اس کا باپ یا اس کا بیٹا لڑتا ہوا مر جائے تو قیامت کے دن اللہ اس بھائی، باپ، بیٹے، شوہر کو شہیدوں کی فہرست میں اٹھائے گا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سندھ میں ایک مظلوم عورت کی آواز پر ہی محمد بن قاسم نے حملہ کیا اور وہ اسلام عرب سے چل کر سندھ میں آیا اور سندھ مرکز اسلام بنا. اس کو مرکز اسلام بنانے کا سبب بھی ایک عورت بنی. اگر یہ ساری عزتیں عورت کے لیے ہیں تو پھر عورت یہ سمجھتی کیوں نہیں کہ اسلام ہی کائنات میں ایسا دین ہے جو عورت کا خیر خواہ ہے. حتیٰ کہ جس نے عورت کو گھر میں چرخہ کاٹنے، چکی پیسنے کا حکم دے کر اس کے گھر میں اندر کی جانے والی محنت کو عبادت کا درجہ عطا کر دیا ہے. آپ سوچئے آج عورت جس طرف چل پڑی ہے، اگر اسی راستے پہ چلتی رہے گی تو نہ کائنات میں اس کی عزت ہوگی اور نہ ہی کسی مرد کی عزت باقی رہ جائے گی. تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے. عورت اگر بیٹی ہے تو بیٹی کی وجہ سے خاندان کے اندر، گھر کے اندر اور باپ کے صحن میں جو رونق اترتی ہے، وہ 10 بیٹے بھی ہوں تو اس گھر میں کوئی رونق نہیں ہوتی. یہ شان اسلام نے آپ کو عطا کی ہے، اس لیے کہ اس رب نے بیٹی بھیج کر پیچھے پیغام بھیجا ہے کہ اے بیٹی کے باپ پریشان نہ ہونا کہ بیٹے تیرا سہارا بنتے ہیں، اور تو بیٹی کا باپ بنا ہے تو میں تیرا سہارا بنا. اور یہ بیٹی ہے، سنیے اور جھوم جائیے، یہ بیٹی جب بیاہ کر سسرال جاتی ہے اور جب اس بیٹی کے پیچھے اس کا باپ اس کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو اس باپ کو بھی مبارک ہو اور اس بیٹی کو بھی مبارک ہو کہ باپ جب قدم قدم چل کے بیٹی کے گھر ملنے جاتا ہے تو وہ مصطفیٰ کی سنت کو پورا کرتا ہے، اور یہ بیٹی اپنے باپ کی سنت پورا کروانے کا باعث بنتی ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ دن میں 2 بار سیدہ فاطمہ کو ملنے جایا ہے. اب اس سے بڑھ کر بھی آپ کو کسی عزت کی ضرورت ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کسی شان کی ضرورت ہے؟ نیک بیوی اگر کسی مرد کو مل گئی تو وہ نیک بیوی جنت کی مالکہ بنائی جائے، اس لیے کہ زندگی بھر اس نے اسلام کے مطابق اپنے شوہر کی خدمت کی، اس کی فرما برداری کی، اور پھر ایسی بیوی کی خدمت کے لیے اللہ پاک 70 حوریں جنت کی مقرر کر دے گا. اور اسی خامد کی وجہ سے یہ عورت جو پہلے بیٹی تھی یہاں آ کر بیوی بنی، اور بیوی بننے کے بعد شوہر کی وجہ سے پھر یہ ماں بنی، اور اس ماں بننے کی وجہ سے اللہ نے اس کی اولاد کی جنت اس کے پیروں کے نیچے رکھی. ذرا سوچئے کہ اسلام میں آنے کے بعد، اسلام نصیب ہونے کے بعد ہمیں اور کسی چیز کی حسرت ہونی چاہیے، ہمیں اور کسی چیز کی طلب ہونی چاہیے، ہمارے اندر وہ جذبے ابھر آنے چاہیے. ہمیں دین کے لیے ہر وقت کمر بستہ ہو جانا چاہیے. ہمیں ہر لمحے میں ان لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جن کے دلوں میں ہم اپنے محبوب نبی کی محبت پیدا کر سکیں، جن کو ہم سیدہ فاطمہ
سیدہ زینب کی شجاعت اور جرأت سنا سکیں اور ان کو دین کی طرف موڑ لیں کہ آپ سب کے اوپر قرض ہے، میدان کربلا کا قرض ہے، خطبہ زینب کا قرض ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی چکی پیسنے کا قرض ہے، آپ کا پانی بھر کے لانے کا قرض ہے، اور آپ کا اپنے شوہر کی خدمت کرنے کا قرض ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اس میں ڈھالیں گی نہیں، آپ کو ان محافل کا اصل فیض نہیں ملے گا۔ عزیزات محتشم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیے دعا کریں کہ رب العزت ہمیں بھی وہ سجدہ عطا کر دے جس سجدے کی ترغیب ہمیں سیدنا امام حسین نے عطا کی، اور پھر ایسا سجدہ کیا جو آج تک ختم نہیں ہوا۔ وہ سر قیامت میں اٹھے گا اور ہمارے لیے شفاعت کی دعا کرے گا۔ آج حیران ہوئیے اس سجدے پر، سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنے دلوں میں اس کا نور اتارنے کی کوشش کیجیے، اور دیکھیے کہ وہ سجدہ کیسا تھا اور کس حال میں سجدہ کیا گیا۔ آج جب روٹی پکاتے ہوئے آپ کی نماز قضا ہو جائے، کپڑے دھوتے آپ کی نماز قضا ہو جائے، فرش دھوتے یا بچے کو کھانا کھلاتے دودھ پلاتے آپ کی نماز قضا ہو جائے، ٹیلی فون پہ باتیں کرتے آپ کی نماز قضا ہو جائے، تو خدا کے لیے ایک مرتبہ سیدہ زینب کو اور ایک مرتبہ سیدنا امام حسین کو ضرور یاد کر لیا کیجیے، اور اپنے تصور میں یہ لا کے ضرور سوچیے کہ کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مصلے پہ کھڑا، کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مصلے پہ کھڑا، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے۔ سجدہ دیتے ہوئے کبھی کبھی سوچا کریں، یہ خیال ضرور لایا کریں، دیکھیے پھر آپ کو سجدے کی لذت کیسی ہوگی۔ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا کہ پہلا قطرہ شہید کا جب زمین پہ گرتا ہے تو رب کا دیدار اسے ہوتا ہے۔ آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، اور اللہ اللہ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر، کیا شان ہے اے حسین تیرے سجدے کی، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ اور کون جانے، کون سمجھے، کون جانے، کون سمجھے، کون سمجھائے نصیب عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں، وما